حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب اور ان کے بیٹے کو ذبح کرنے کا واقعہ ہمیں سورہ صفات میں ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا ہو تو ایسا، تینوں رات ایک طرح کا خواب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذی الحجہ کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے۔ اسی لیے 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ یعنی سوچ بچار کا دن کہا جاتا ہے۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یعنی بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرمایا، جس کی وجہ سے 10 ذی الحجہ کو یوم النحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ بیٹے کی قربانی سے روکنے کی شیطان کی ناکام کوشش۔ اللہ عز و جل کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جن کی عمر اس وقت 7 سال یا 13 سال تھی، لے کر چلے گئے، شیطان ان کی جان پہچان والے ایک شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسی کام کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرمانبرداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے جواب دیا، وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت یعنی فرمانبرداری کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اسی طرح سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو اللہ تعالیٰ کے حکم پر مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ شیطان کو کنکریاں مارنا۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا اور جمرہ کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماریں۔ کنکریاں مارنے پر شیطان آپ کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا۔ فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اسے ماریے۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماریں تو اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماریں تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی ہے اور آج بھی حاجی ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے تھے۔ قرآن نے انہیں صادق الوعد کا لقب دیا۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے، بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اور ان کی والدہ ہاجرہ کو اس بنجر اور ویران علاقے میں چھوڑ آئے جو اب مکہ معظمہ کے نام سے مشہور ہے اور عالم اسلام کا قبلہ ہے۔
ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو خدا کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم احساس کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں اور ہم نے اس کے لیے ذبح عظیم کا فدیہ دیا ہے۔ مفسرین کا بیان ہے کہ خدا کی طرف سے ایک مینڈھا آ گیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اسی قربانی کی یاد میں ہر سال مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مدد سے مکے میں خانہ کعبہ کی تعمیر رکھی اور اس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر تیار ہوا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک جنتی دمبا ذبح ہو گیا۔ عید قرباں کے دن قربانی کی سنت ذبح اسماعیل کی یاد ہے۔ ذبح اسماعیل وہ حکم اور امتحان تھا کہ جو خدا کی طرف سے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تاکہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کریں۔ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے نے متفقہ طور پر اللہ کے حکم کو عملی کر دیا، مگر جبرائیل نے چھری کو اثر کرنے سے روک دیا اور ایک جنتی دمبا ذبح ہو گیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔